السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا تو بیٹا جی، آپ کو میں نے جو لیکچر نمبر 1 تھا اردو کا، اس میں نے آپ کو مصنف کا تعارف انٹرو بتا دیا تھا اردو کا، اور یاد کرنے کے لیے دیا تھا، امپورٹنٹ کوشچن یاد کرنے کے لیے دیے تھے، اس میں سے امید ہے آپ نے کیے ہوں گے۔ تو بیٹے اب اردو کا لیکچر نمبر 2 جو ہے، میں نے آپ کو ریڈنگ کے لیے بھی کہا تھا کہ ریڈنگ آپ نے کرنی ہے، مشکل الفاظ کے معنی میں نے بتانے ہیں، خلاصہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ تو اب میں اپنے سبق کا آغاز کرتی ہوں بیٹا جی۔ مرزا محمد صحیح شاہد احمد دہلوی جو ہمارے مصنف ہیں، انہوں نے جو سبق لکھا مرزا محمد سعید کے بارے میں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ شاہد احمد دہلوی کے مرزا محمد سعید دوست احبابوں میں سے تھے، اور ان کو انہوں نے بڑے قریب سے پرکھا، ٹھیک ہے جی۔ وہ ایک طرح سے ان کے حالات زندگی کے بارے میں ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا، یعنی مصنف شاہد احمد دہلوی اپنے استاد کی خاکہ نگاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ان کے دوست احبابوں میں سے بھی تھے شاہد احمد دہلوی کے، تو ان کی ایک طرح سے کردار نگاری، ان کے کریکٹر کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں، ان کے حالات زندگی، ان کی علمی وسعت کے متعلق بتا رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے، وسعت کا مطلب ہوتا ہے پھیلاؤ، گہراؤ، کہ کس حد تک انہوں نے علم کو پھیلایا۔ کہ مرزا صاحب ایک اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے، خاموش طبع انسان تھے، یعنی کہ مرزا صاحب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ شخصیت ان کی اعلیٰ تھی، یعنی وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے، لیکن رہتے وہ بڑے خاموش تھے، طبع طبیعت بہت خاموش رہتے تھے، اور خاموشی سے ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی موت کا پتہ بھی نہ چل سکا، یعنی کہ وہ دنیا سے اتنے خاموش تھے کہ دنیا میں ان کے آنے کا پتہ بھی نہ چلا، اور دنیا سے چلے جانے کا پتہ بھی نہ چلا۔ ان کے بارے میں مصنف اپنے استاد کے بارے میں خاکہ نگاری، کردار نگاری کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ان کی موت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ویسے بھی ایک صاحب علم انسان کی موت پوری دنیا کی موت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ جس کے پاس اتنا عالم فاضل انسان ہے، پڑھا لکھا انسان ہے، اور وہ انسان مر جائے تو یہ نہیں ہے کہ وہی دنیا سے رخصت ہو گیا، چلا گیا، یہ سمجھیں کہ وہ پوری دنیا کا ایک علم جو ہے، نالج جو ہے، وہ اپنے ساتھ لے کے چلا گیا، یعنی پوری دنیا کی موت ہے۔ شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ مرزا محمد سعید کا دنیا سے چلے جانا خالی ان کا نہیں ہے، یعنی یہ سمجھیں کہ ایک عالم فاضل کی موت پوری دنیا کی موت ہے۔ مرزا صاحب کا ہر کام نہایت خاموشی سے انہوں نے بتایا، یعنی ہمارے مصنف شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے ہر کام کو بڑی خاموشی سے کیا، وہ اپنی تسکین کے لیے کام کرتے تھے، فرمائشوں پر یا پیسوں پر نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اب آپ کے شارٹ کوشچن میں بھی آ جائے گا کہ وہ کس لیے کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے کام کرتے تھے۔ اگر کوئی ان کو فرمائش کر کے کہتا دیجیے اتنے پیسے لے لیں، اتنا معاوضہ لے لیں، ہمیں کام کر کے دے دیں، ایسا نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے تمام عمر کام کرتے ہوئے گزاری، انہیں نہ ستائش کی تمنا، یعنی ستائش کی تمنا، ستائش کوئی، انہوں نے کسی اپنے سکون آرام، اپنی عیاشی کا خیال نہیں رکھا، ان کو تمنا کوئی آرزو نہیں تھی، نہ صلے کی پرواہ۔ یہ بھی ہمارا ایک شارٹ کوشچن بن جائے گا کہ انہوں نے کس کس چیز کی پرواہ نہیں کی، یعنی انہوں نے نہ تو ستائش، نہ ٹھاٹ باٹ کی پرواہ کی، اور نہ ان کے دل میں کوئی خواہش تھی، نہ ان کے دل میں کوئی تمنا تھی، نہ وہ کوئی صلہ لینا چاہتے تھے۔ صلے کا مطلب ہوتا ہے معاوضہ، ٹھیک ہے بچے۔ بہت سے پبلشروں نے ان کو بھاری معاوضہ دے کر، یعنی بہت زیادہ رقم دی، ہر پبلشر کی خواہش تھی کہ بڑے دل سے لکھتے ہیں، اپنے کام کے ساتھ مخلص ہیں، ہمارے لیے لکھیں، لیکن بہت زیادہ پیسے دینے کی ان کو فرمائش کی، مگر انہوں نے دل ان کو دینا چاہ مگر انہیں مجبور نہ کر سکے، لیکن یہ کہ اپنی مرضی کے مالک تھے۔ ظاہر ہے ایک بندہ دنیا میں آیا، دنیا سے آرام سے چلا بھی گیا، ان کے جانے کی خبر ان کے دوست احبابوں کو بھی سوئم تیسرے دن ہوئی، ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے کسی معاوضے کی پرواہ نہ کی۔ لاہور کے پبلشرز نے مرزا صاحب کو
اس دور میں 1,000 روپے کی پیشکش کر دی. ایم سی کیو شارٹ کوشچن ہمارا آ سکتا ہے کہ کتنے ہزار کی پیشکش کر دی، مگر منہ کی کھائی، یعنی کہ ان کو ناکام ہونا پڑا. مرزا صاحب نے جواب دیا کہ اگر 5 یا 10 ہزار روپے بھی دیں تب بھی میں اپنا تحقیقی کام، تحقیق یعنی ریسرچ، مذہب اور باطنیت یعنی مذہب کے لیے لکھا، باطنیت کے لکھا، باطنیت کے لیے لکھتے تھے، مسلمانوں کے لیے لکھتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو چھوڑ کر ناول نہیں لکھ سکتا. پھر بیٹا جی مرزا صاحب نے جو اپنا پہلا ناول لکھا نا، ہمیشہ ایم سی کیوز آ جاتا ہے، شارٹ کوشچن آ جاتا ہے کہ ان کا پہلا ناول کون سا تھا. ان کا پہلا ناول یاسمین تھا، جو کہ انہوں نے بغیر بلا معاوضہ، بغیر کسی پیسوں کے، بغیر کچھ لیے اپنے ایک شاگرد پبلشر سے چھپوایا تھا. ٹھیک ہے جی. اب اسی طرح دوسرے ناول کا بھی ذکر آ جاتا ہے. دوسرا ان کا ناول تھا خواب ہستی. پہلا ناول یاسمین ہو گیا، دوسرا ان کا خواب ہستی تھا. یہ بھی بیٹا جی بغیر کچھ لیے انہوں نے چھپوا دیا تھا. پھر اس میں مرزا صاحب کی مرکۃ العراق کتاب ہے ایک، مذہب اور باطنیت کے نام سے انہوں نے شائع کی. اس کا انہوں نے کوئی معاوضہ نہیں دیا، بغیر معاوضے کے چھپی وہ کتاب شائع ہوئی. ٹھیک ہے. وہ کتاب تھی ایم سی کیوز امپورٹنٹ اور شارٹ کوشچن ہے کہ کون سی کتاب تھی؟ مذہب اور باطنیت. وہ یہ کتاب ہے کہ اگر اردو کے 100 بہترین کتابوں کا انتخاب کیا جائے نا تو یہ کتاب ان میں ضرور شامل ہے. یعنی جو مرزا محمد سعید کی کتاب تھی نا بیٹے، یہ مرکۃ العراق کتاب مذہب اور باطنیت، اگر اردو کی کتابیں جتنی کتابیں ہیں ان میں سے انسان اگر کسی کا انتخاب کرنا چاہے تو اس میں یہ ٹاپ آف کی لسٹ ہے، پہلے نمبر پر ہے مذہب اور باطنیت. پھر بیٹا جی مرزا صاحب مطلب وہ رہتے کیسے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا، یا ان کا بیک گراؤنڈ کیسا تھا، یعنی کہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے. مرزا صاحب دلی کے شریف اور متمول، ٹھیک ہے یہ ورڈ ہے متمول، عربی ورڈ ہے، شا زبر ہوتی ہے، متمول نہیں ہوتا، متمول. ٹھیک ہے جی، اس کو دھیان سے پڑھنا ہے. مرزا صاحب دلی کے شریف اور متمول گھرانے کے چشم و چراغ تھے، یعنی کہ بہت امیر، دلی کے بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے. اس میں بیٹا جی سب وہ چیزیں آپ کے شامل ہیں جو آپ کے ایم سی کیوز کے لحاظ سے، آپ کی شارٹ کوشچن آنسر کے لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہیں. وہی چیزیں ہیں. سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ کے مکان بھی ان کے گھر کے نزدیک تھا، اور سر سید اور منشی ذکاء اللہ سے مرزا صاحب کی رشتہ داری تھی. ٹھیک ہے جی. اب ان سے یہ جو دو لوگوں سے ان کی رشتہ داری تھی، سر سید احمد خان، منشی ذکاء اللہ، اس کو آپ نے بیٹے مائنڈ میں رکھنا ہے. یہ ایم سی کیوز بھی آتا ہے، شارٹ کوشچن بھی آتا ہے کہ ان کی عزیز داری کس کس سے تھی. ان دنوں مسلمان انگریزی تعلیم کو برا سمجھتے تھے. بیٹا جی آپ کو پتہ ہے نا کہ انگریزی زبان جو تھی، اس زبان کو برا سمجھا جاتا تھا کہ یہ انگریزوں کی زبان ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پارٹیشن سے پہلے انگریز جو تھے وہ بڑی صغیر پاک و ہند میں تجارت کی غرض سے آئے تھے، لیکن اس ملک کے مالک بن بیٹھے. جب انہوں نے ہندوؤں کو کے طور طریقے دیکھے تو آہستہ آہستہ اپنے قدم جمانے شروع ہو گئے تھے. تو اس وقت زیادہ تعلیم جو تھی عربی، اردو اور فارسی تھی. تو پھر یہ انگریزی کی تعلیم جو تھی نا بیٹے، یہ سر سید احمد خان کا اس میں بہت بڑا رول ہے کہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے انگریزی تعلیم بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جب تک ہم انگریزوں کے قریب نہیں ہوں گے، انگریزی نہیں سیکھیں گے، تو ہم کس طرح ان کی عادات کو، یا کس طرح ہم جان پائیں گے کہ وہ کس طرح کے خیالات رکھتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں. اچھا جی. مرزا صاحب نے گورنمنٹ کالج سے تعلیم حاصل کی تھی. پھر بعد میں بیٹا جی علی گڑھ اور گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں وہ پروفیسر مقرر ہو گئے تھے. پھر اس کے علاوہ آپ نے علامہ محمد اقبال، ہمارے جو شاعر مشرق ہے علامہ اقبال، جن کو انگریزوں نے سر کا خطاب دیا، یعنی علامہ اقبال جو تھے یہ بھی انگریزوں کے آگے جھکنے والے نہیں تھے. تو اب مرزا محمد شہید جو تھے
وہ علامہ محمد اقبال سے بھی اکتساب فیض کیا انہوں نے، یعنی ان سے بھی انہوں نے بہت سی چیزیں سیکھیں، نثر کے بارے میں، شعر و شاعری کے بارے میں، کیونکہ علامہ محمد اقبال جو تھے انہوں نے بھی اپنی آغاز جو تھا وہ انہوں نے شاعری سے کیا، پھر انہوں نے مسلمان نوجوانوں کو بلکہ پورے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے یا مسلمانان عالم کے لیے پھر انہوں نے اپنی نظموں کے لیے کے ذریعے لوگوں کو بیدار کرنا شروع کر دیا تھا۔ پطرس اور تاج دونوں مرزا صاحب کے شاگرد رہے ہیں، ٹھیک ہے بچے، یہ بھی آپ کا ایم سی کیوز بھی ہو سکتا ہے، شارٹ کوشچن بھی، کیونکہ شاگرد کون رہے ہیں۔ پطرس مرزا صاحب کی عزت وائسرائے ہند سے بھی بڑھ کر کرتے تھے۔ وائسرائے ہند جس طرح کہ آج کل ہمارے پرائم منسٹر ہیں، وزیر اعظم، صدر وغیرہ، اسی طرح وائسرائے ہند کی بھی بہت اہمیت ہوتی تھی۔ جنگ کے زمانے میں جب پطرس نے ایک ادبی حلقہ تشکیل دیا نا، ایک تنظیم بنائی تھی جس میں ادب لٹریچر کی مجلسیں ہوا کرتی تھی، جس کا ماہانہ ایک جلسہ پطرس یا ڈاکٹر تاثیر کے گھر ہوتا تھا۔ ایک دفعہ اسی طرح جلسے میں مرزا صاحب نے ایک ادبی مقالے پر اپنی محتاط رائے دی، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ ادب ہے، لٹریچر ہے، اس پر میری رائے یہ ہے۔ پطرس نے کیا کیا اس وقت، شوخی سے فیض کو اشارہ کیا، ٹھیک ہے جی۔ اب ان کو تو پطرس جو تھے نا وہ شاہد احمد دہلوی مرزا محمد سعید سے کی عادتوں سے واقف تھے، کہ یہ اتنا نہیں بولتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے نا ایک شرارت کر دی۔ انہوں نے کیا کیا، پطرس نے شوخی سے کام لے کر فیض کو اشارہ کیا، جو مرزا صاحب کی بات کاٹ کر بولنے لگے۔ اس پر مرزا صاحب نے اس قدر جلال میں آئے نا، یعنی اتنا زیادہ ان کو غصہ آ گیا، فیض دم بخود رہ گئے۔ دم بخود رہ جانا ایک محاورہ ہے، یعنی وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہوئے۔ ان پر مرزا کی علمیت کا اس دن جوہر کھلا، یعنی اس دن ان کو فیض کو پتہ چلا کہ اچھا یہ تو مرزا محمد سعید جو ہیں، یہ تو ان کے پاس یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، یعنی ان کو اس طرح روکا ٹوکی یا طنز و مزاح کے خلاف ہیں۔ پطرس نے چائے کا سامان رکھوا کر معاملہ ختم کر دیا۔ اب پطرس کو پتہ تھا ان کا، مرزا محمد سعید کا، انہوں نے کہا کہ فیض کی بات جو ہے ذرا ٹھنڈی ہو جائے۔ انہوں نے جلدی جلدی چائے کا سامان، کیونکہ چائے کے بھی بڑے مرزا محمد سعید ہسٹری میں آتا ہے کہ بڑے شودائی تھے۔ مرزا صاحب کو مطالعہ کا بڑا شوق تھا، شارٹ ایم سی کیوز ہے، آپ کا شارٹ کوشچن ہے۔ گھنٹوں مطالعہ کرتے، آپ کی پینشن کا بڑا حصہ کتب کی خریداری میں صرف ہوتا۔ کتب کتاب کی جمع، یہ بھی ایم سی کیو شارٹ کوشچن۔ آپ کی اولاد بہت سعادت مند، بیوی بھی بہت سلیقہ شار تھی، یعنی بیوی ان کی جو تھی نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوی بھی بڑی نیک صالح بیوی دی تھی، سعادت مند دی تھی۔ آپ کی بیگم عمدہ ادبی ذوق رکھتی تھی۔ ان کے دو ایک ناول بھی چھپے تھے، قیام پاکستان سے قبل صوبائی مسلم لیگ کے یہ صدر بھی رہے، کراچی یونیورسٹی کے مشیر خاص بھی رہے۔ 1959 میں پاکستانی ادیبوں کے گلڈ کی صدارت بھی انہوں نے کی۔ 40 برس کی عمر میں آپ کے ہاتھوں میں راشا آ گیا تھا، کیونکہ راشا ایک بیماری ہوتی ہے جس میں نا ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ پلاٹنگ وغیرہ کوئی اس طرح کا سلسلہ تھا، جس کی وجہ سے یہ ان کے ہاتھ کانپتے تھے، انہیں اچھی طرح دکھتا بھی نہیں تھا، لکھ بھی نہیں سکتے تھے، جس کی وجہ سے لکھنے میں ان کو بڑی مشکل پیش آتی تھی دقت۔ آپ بہت خوش اخلاق، خوش مزاج، خوش لباس شخص تھے، دوست کم ہی بناتے، کیونکہ آپ کا نظریہ تھا کہ آپ بھلے اپنا گھر بھلا، یعنی یہ بھی ایک محاورہ استعمال ہوا ہے کہ آپ بھلے آپ کا گھر، یعنی آپ بھلے آپ اپنا گھر بھلا، یعنی وہی اچھا ہے جو جس کا گھر اچھا ہے، یعنی کہ اپنے گھر ہی کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ موت برحق ہے، لیکن مرزا صاحب کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل اور عظیم لوگ زمانے میں کم ہی پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اب آپ نے ان کا خلاصہ پڑھا، اسے ان کی عادات کا پتہ چل گیا کہ بغیر معاوضے کے انہوں نے کام کیا مسلمانوں کے لیے۔ تو بیٹا جی یہ آپ کا خلاصہ ہے، آپ کے پورے چیپٹر کا نچوڑ ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے بیٹا جی، اب یہ جو آپ کا چیپٹر ہے مرزا محمد سعید، جس کے مصنف شاہد احمد دہلوی ہیں،
بیٹا جی اب اس کے الفاظ معنی آپ دیکھ لیجیے گا، نوٹ ڈاؤن پہلے مجھے سنیں، بعد میں آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں، کیونکہ یہ پیراگراف کی تشریح کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، چیپٹر کو سمجھنے کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب میں پڑھتی ہوں، آپ سنتے جائیے گا، بعد میں لکھیے گا۔ دل دک سے رہ جانا، کوئی خبر سن کر حیران ہو جانا یعنی پریشان ہو جانا، دل دھک سے رہ جانا یعنی کسی خبر کو سن کر حیران، جس طرح کے مرزا محمد سعید کی خبر شاہد احمد دہلوی نے سنی تو ان کا دل دھک سا رہ گیا۔ سوئم، سوئم کا مطلب ہوتا ہے موت کا تیسرا دن۔ ٹھیک ہے جی، رسم کل جس کو ہم کہتے ہیں، اب تو رسم کل جو ہے دوسرے دن کر دیتے ہیں، لیکن اس زمانے میں رسم کل جو تھی وہ تیسرے دن، اور کل کی رسم تیسرے دن ہوتی تھی۔ علالت مزاج، طبیعت کی خرابی۔ مرض الموت، ایسا مرض جس میں موت واقع ہو جائے۔ مرض الموت کا مطلب ہے ایسا مرض ہوتا ہے جس میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ سانع ارتحال، موت کی بری خبر، یعنی کہ ایسی خبر کہ جس کو سن کر انسان دھک رہ جائے یا طبیعت کا ناساز ہو جانا۔ صاحب کمال، ہنرمند آدمی۔ سناؤنی، مرنے کی خبر۔ شعر، شعر بچے کہتے ہیں طریقے کو کہا جاتا ہے، شعر عادت یا طریقہ۔ ٹھیک ہے۔ غافل کا مطلب ہوتا ہے لاپرواہی، غفلت کہا جاتا ہے کسی چیز سے لاپرواہی برتنا۔ مجرمانہ کہتے ہیں جان بوجھ کر، مجرم جیسے کہ مجرم وہی ہوتا ہے نا جو جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجرمانہ۔ ایکا ایکی کا مطلب ہوتا ہے اچانک، ایک دم۔ ٹھیک ہے۔ عالم، یہ جو عالم ہے نا جی، یہ علم والا۔ ٹھیک ہے، عالم جو ہے، عالم دنیا کو کہا جاتا ہے، عالم علم والا، عالم دنیا۔ عدم موجودگی، عدم موجودگی کا مطلب ہے غیر حاضری۔ گھاؤ کہتے ہیں زخم کو، جو گہرا زخم ہوتا ہے اس کو گھاؤ کہا جاتا ہے۔ پبلک ہوتی ہے عوام۔ ستائش کا مطلب ہوتا ہے تعریف، تمنا بھی کہا جاتا ہے لیکن یہاں چیپٹر کے اکارڈنگ تعریف ہے۔ بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے لاپرواہی برتنا، بے نیازی برتنا، لاپرواہ ہونا، غفلت برتنا۔ ٹھیک ہے۔ اگلا ہے چڑ جانا، کسی چیز سے ناراض ہو جانا، چڑ جانا۔ محض، صرف۔ ٹھیک ہے۔ اجرت، اب اس کے بغیر کوئی معاوضہ نہ لینا، اس کا مطلب ہوتا ہے جی بے مزد کا مطلب ہے اجرت کے بغیر، بے مزد کا مطلب ہے بغیر کسی معاوضے کے یا اجرت کے بغیر۔ ماتھا ٹھنکا، پہلے سے بات کا اندازہ لگانا۔ ماتھا ٹھنکا کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کا پہلے سے اندازہ لگا لینا۔ ٹھیک ہے۔ چھوٹے ہی، چھوٹتے ہی یعنی فوراً، چھوٹتے کا مطلب ہوتا ہے موقع ملتے ہی یا فوراً۔ ٹھنڈے مزاج، متمول، متمل مزاج، تحمل والے، متمل مزاج، تحمل والے یا بردبار جس کو کہا جاتا ہے ٹھہراؤ والے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح پھر اگلا ورڈ ہے پہلو بدلنا۔ بے اطمینانی کا، بے اطمینان ہو جانا یعنی بے چینی کا عالم یا بے چینی کا اظہار کرنا۔ پہلو بدلنا، بے چینی کا اظہار کرنا۔ مرقۃ العراق، غیر معمولی کام۔ ٹھیک ہے جی، مرقۃ العراق کہتے ہیں غیر معمولی کام۔ متمول، متمول کا مطلب ہوتا ہے مالدار۔ چشم و چراغ، بیٹا یا فرزند۔ ٹھیک ہو گیا۔ طرح، تین راستے۔ اچھا، اسی طرح کونا، نکھڑ کہتے ہیں کسی کونے میں یا کنارہ یا کونا۔ ابائی، اب سے ہے باپ دادا۔ ٹھیک ہے بچے۔ عزیز داری، قرابت داری کا مطلب ہوتا ہے عزیز یا رشتہ داری۔ ٹھیک ہے، جس طرح کے کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جن کا چیپٹر میں ذکر آیا، میں نے آپ کو کہا کہ ان کا آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ کن سے عزیز داری تھی اور کن کے سے کون ان کے دوست احباب تھے۔ نمود حاصل کرنا، نام کمانا، شہرت کمانا، چرچا ہونا۔ اکتساب علم، علم حاصل کرنا۔ ٹھیک ہے۔ ہیچ، ہیچ کا مطلب ہوتا ہے کمتر، ہیچ کہتے ہیں کمتر کو۔ رسم و راہ، تعلقات۔ کہ جی، رسم و راہ کا مطلب ہوتا ہے تعلقات۔ اور کانٹریکٹ کہتے ہیں، کانٹریکٹ انگلش کا ورڈ ہے جس کو کہتے ہیں کوئی طے پانا یا معاہدہ ہونا۔ ٹھیک ہے جی۔ شورا، شورا، ہوتے ہوتے۔ ٹھیک ہے۔
چورا چورا کا مطلب ہوتا ہے ہوتے ہوتے یا آہستہ آہستہ، شدہ شدہ، سوری یہ ورڈ ہے شدہ شدہ، یعنی ہوتے ہوتے یا آہستہ آہستہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا بیٹے یہ تو آپ کے ہو گئے الفاظ معنی اور آپ کا خلاصہ ہو گیا۔ بیٹا جی آپ نے خلاصہ بھی لکھنا ہے اور الفاظ معنی بھی یاد کرنے ہیں انشاءاللہ۔ پھر میں آپ کے شارٹ کوسچن آنسر، آپ کے ایم سی کیوز آپ کو بتا دوں گی نیکسٹ چیپٹر، نیکسٹ جو آپ کا لیکچر ہوگا اس میں انشاءاللہ ان چیزوں کو ڈیٹیل سے بتایا جائے گا۔ اوکے بیٹے، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، ٹیک کیئر۔